پھر میرے دوستو 53 کی تحریک چلتی ہے، یہ ملک گیر تحریک چلی اور اس تحریک کی قیادت اور سیادت کرنے والے یہی سندھ کے فیض یافتہ ہمارے لاہور کے بڑے بزرگ امام الہدا، امام الاولیاء، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ تعالی، جو فیض یافتہ تھے امروڈ شریف کے لاہوری رحمہ اللہ تعالی، اس کی قیادت کرنے والے تھے۔ اور میرے دوستو 53 کی جب تحریک چلی ہے تو یمامہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ لاہور مال روڈ کے اوپر مسلمانوں کا ایک جمع غفیر، اور اس وقت ماشاءاللہ لگا دیا گیا۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب احترام، قابل صد احترام استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا امیر محمد صاحب دائم برکاتہ العالیہ، حضرت تشریف فرما ہے. ان اکابر حضرات کے سامنے گفتگو کرنا وہ مشکل بھی ہے اور شاید سوء ادبی بھی، لیکن چند معروضات اپنے مخدوم و مکرم حضرت مولانا عبدالحنان صاحب میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، انہوں نے فرمایا یہاں حاضری کا، تو اپنی حاضری لگوانے کے لیے یہاں میں آ گیا. مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا ختم نبوت کے حوالہ سے. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت یہ ہر مسلمان اس کے دل کے اندر راسخ ہے، اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اس مبارک اور مقدس عقیدے سے واقف ہے. اور گویا کہ ہمیں یہ گھٹی میں دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، اس کے اوپر مسلمان کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. ہمارے پاکستان کے مشہور کالم نگار ہے جاوید چودھری،
کچھ سال پہلے میں نے ان کا ایک کالم پڑھا، وہ جنگ اخبار میں لکھتے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ میں فرانس میں تھا تو میں کسی ہوٹل میں گیا کافی پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹیبل ہے تو وہاں ایک بندہ داڑھی والا بیٹھا ہوا، تو داڑھی والا دیکھ کر کے میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مسلمان ہے، تو میں بھی اسی ٹیبل پر چلا گیا اور اس نے اس سے جا کر کے سلام دعا کی، اس سے تعارف کیا اور پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ تو یہ کہنے لگے کہ جب میں نے اس کو یہ بات کہی تو وہ آگے سے ہنس پڑا، تو پھر کہنے لگا کہ نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں، اردن کا یہودی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا تم یہاں فرانس کیسے آئے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، جس کو ہم تخصص کہتے ہیں، میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا عنوان ہے تمہارا، کس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میرا پی ایچ ڈی کا عنوان ہے مسلمانوں کی شدت پسندی۔ اب ان لوگوں کی طرف یہ ہم پر الزام ہے مسلمانوں پر کہ یہ شدت پسند ہے، حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں، مسلمان امن پسند ہے، مسلمان سے بڑھ کر کے امن پسند دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ شدت پسند یہ لوگ ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے سب سے شدید دشمن وہ یہودی اور مشرک ہیں، اور آج کے مسلمان کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے یا دنیاوی حالات کے ساتھ کسی بھی طریق سے وابستہ ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ جو صفاقی اور جو ظلم ستم کی داستان غزہ پر ڈھائی گئی ہے، آسمان بھی اس پر روتا ہے، زمین بھی اس پر روتا ہے، کہ کافر لوگ خود اٹھ پڑے ہیں کہ اتنا ظلم، اتنی زیادتی۔ جو منصف مزاج کافر ہیں ان لوگوں نے احتجاج کیا، کرسچن جو ہیں، عیسائی لوگوں نے احتجاج کیا، صرف وہ نہیں بلکہ یہودیوں کے اندر جو منصف مزاج ہے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ ظلم کی تم نے انتہا کر دی۔ تو لیکن یہ کہتے مسلمان کو ہے کہ یہ شدت پسند ہے۔ تو کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری پی ایچ ڈی کتنی ہو گئی؟ اس نے کہا میری پی ایچ ڈی تقریباً مکمل ہوگی، اب میں بس آخری مراحل کے اندر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے پھر کیا اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ جو اتنا عرصہ تم نے کئی سال تم نے پڑھا، مسلمانوں کا لٹریچر پڑھا، اپنا پڑھا، غیروں کو پڑھا، تو تم نے کیا نتیجہ نکالا؟ اس نے ایک بات کہی، یہ بات سنانے کے لیے میں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا جی کہ میں نے جو مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا یا مسلمانوں کی میں نے زندگیوں کا مطالعہ کیا، ان کے ماحول کا، ان کے کلچر کا مطالعہ کیا، تو کہتا ہے میں نے ایک بات کا نتیجہ نکالا کہ مسلمان بدعمل ہو سکتا ہے، مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، خطاکار ہو سکتا ہے، سیاکار ہو سکتا ہے، یہ ہر قسم کا کام کر سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنے نبی کے نام پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ جہاں پر مسلمانوں کے نبی کی بات آئے گی تو مسلمان وہاں پر سمجھوتا نہیں کرتا، وہ اس کا اپنا ہو، وہ اس کا پرایا ہو، اس کے جاننے والا ہو یا انجان انسان ہو، وہ کوئی بھی ہوگا تو مسلمان رسول اللہ کی ذات پاک پر وہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، میں اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ بات یاد رکھنا کہ وہ تھا یہودی لیکن وہ بات حق کر کے چلا گیا کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ مسلمان کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، تختہ ادار پر لٹ سکتا ہے، پھانسی کے پھندے پر جھول سکتا ہے، لیکن جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا معاملہ آئے گا، آپ کی عزت کا معاملہ آئے گا، آپ کی حرمت کا معاملہ آئے گا، آپ کی ناموس کے تحفظ کا معاملہ آئے گا، مسلمان اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، یہ ہمارے لیے یہ ڈیڈ لائن ہے، ہمارے لیے یہ خونی لکیر ہے کہ مسلمان جب تک اس بات
پہرے داری کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا، اس وقت تک کہ مسلمان رہے گا۔ اور جس دن خدا نخواستہ مسلمان سے یہ بات رخصت ہوگی، ہم سے اسلام رخصت ہو جائے۔ میرے دوستو، ہم ہر بات پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی ذات پاک پر مسلمان کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے لے کر آج تک کا مسلمان اور قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا مسلمان، اس کے دل کے اندر یہی جذبات ہے کہ رسول اللہ کی ذات پاک کے لیے جو بھی ہو سکا، جیسے بھی ہو سکا، ہر قسم کی قربانی دے گا، اس سے کبھی دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، رسول اللہ کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری بالکل ایام ہے، آپ کے آخری ایام کے اندر مسیلمہ کذاب نامی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس بندے نے حضور کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھ کر کے بھیجا، اور اس خط کے اندر کیا لکھا؟ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ یہ خط مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے، اور اس نے کہا کہ میں نبوت کے اندر آپ کا شریک ہوں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی خط لکھا اور فرمایا کہ یہ کون لے کر کے جائے گا؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر کے وہاں سے نکلتے ہیں، مسیلمہ کذاب کے پاس جاتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب ان کو اپنے دربار کے اندر کھڑا کر کے ان سے سوال کرتا ہے، اتشہد ان محمد رسول اللہ، حبیب کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ فرماتے ہیں نعم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ سوال کرتا ہے، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کے رسول ہوں؟ حضرت حبیب کا عجیب جواب تھا، فرمایا انا اسم لا اسمع، کہ میں بہرا ہوں، سن نہیں سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ تو عجیب بات کرتا ہے، جب میں تیرے نبی کی نبوت کے متعلق پوچھتا ہوں تو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، جب اپنی نبوت کے متعلق پوچھتا ہوں تو تو کہتا ہے کہ میں بہرا ہوں، سن نہیں سکتا۔ تجھے پتا ہے تو میرے دربار میں کھڑا ہے، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا، سے انجام کیا ہوگا؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ اس الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے یہ سوال ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دہرایا، ففعل ذلک مرارا، اس نے کئی مرتبہ سوال دہرایا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ یہی جواب دیتے رہے۔ اس نے مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروایا، لیکن لکھا کہ شہید ایسے نہیں کروایا کہ ایک مرتبہ کے اندر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا ہو، بلکہ کیا لکھا؟ فَقَطَّعَهُ مُسَيْلَمَةُ عُضْوًا فَمَاتَ شَهِيدًا، اس نے ایک ایک عضو کر کے کٹوایا ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی ایک مرتبہ سوال کرتا، حبیب جواب دیتے، حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے، ایک عضو کروا دیتا، یعنی سوال کیا، ایک ہاتھ کٹوا دیا، پھر سوال کیا، دوسرا ہاتھ کٹوا دیا، پھر سوال کیا، ایک پاؤں کٹوا دیا، پھر سوال کیا، دوسرا کٹوا دیا، ایک بازو کٹوا دی، دوسری کٹوا دی، ایک ٹانگ کٹوا دی، دوسری ٹانگ کٹوا دی۔ لیکن میرے دوستو، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعضاء وہ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، لیکن آخر وقت تک حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان پر رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ، یعنی اس سے انکار نہیں کیا۔ یہ مجھے اور آپ کو پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی پہرےداری کا معاملہ ہو، آپ کی ختم نبوت کی چوکیداری کا معاملہ ہو، مسلمان ہر قسم کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن اس پہرےداری کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر میرے دوستو،
اسی بر صغیر کے اندر، اسی پاکستان کے اندر کئی صدیوں کے بعد مسیلمہ کذاب کے نقش قدم پر چلنے والا ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے اپنی تخریب کاری سن 1880 کے اندر شروع کی، جس نے سن 1891 کے اندر مسیحیت کا دعویٰ کیا، 1901 کے اندر اس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور میرے دوستو، مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر جا بجا یہ بکواس لکھی کہ میں صرف نبی نہیں ہوں بلکہ نعوذ باللہ میں دوسرا محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ مجھ میں اور رسول اللہ کی ذات پاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بابانگ گوہر یہ بات لکھ کر کے گیا، 1908 کے اندر یہ مردار ہوا، جہنم واصل ہوا۔ لیکن میرے دوستو، دکھ کی بات یہ ہے کہ آج سن 2025 ختم ہو چکا، سن 2026 شروع ہونے والا، یعنی مرزے کو جہنم واصل ہوئے 118 سال ہو گئے، لیکن یہ فتنہ ختم نہیں ہوا۔ آج بھی موجود پاکستان بنا، پاکستان سن 47 میں بنا، مرزائی قادیان سے 1948 کے اندر پاکستان میں آئے، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بدقسمتی سے سکہ بن قادیانی، انتہائی متعفن، گندا، غلیظ اور بدبودار ظفر اللہ خان چودھری۔ اور اس وقت ایک سکیم کے تحت مرزائیوں نے یہ ترکیب چلائی کہ بلوچستان کے اندر پورے پاکستان سے قادیانی کو اکٹھا کر کے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت مرزائیوں کا گرو گھنٹار اور لاٹ پادری جو تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس نے اعلان کیا کہ عنقریب یہ بلوچستان ایک احمدی یعنی قادیانی صوبہ ہوگا۔ یہ 1952 کی بات تھی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت نے اس وقت پھر اعلان کیا، کہا بشیر الدین 52-13 ہے، 53 عطا اللہ شاہ بخاری کا ہوگا، 53 عطا اللہ شاہ بخاری کا ہوگا۔ پھر میرے دوستو 53 کی تحریک چلتی ہے، یہ ملک گیر تحریک چلی، اور اس تحریک کی قیادت اور سیادت کرنے والے یہی سندھ کے فیض یافتہ ہمارے لاہور کے بڑے بزرگ امام الہدا، امام الاولیاء، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ تعالی، جو فیض یافتہ تھے امروڈ شریف کے لاہوری رحمہ اللہ تعالی، اس کی قیادت کرنے والے تھے۔ اور میرے دوستو 53 کی جب تحریک چلی ہے تو یمامہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ لاہور مال روڈ کے اوپر مسلمانوں کا ایک جمع غفیر، اور اس وقت ماشاءاللہ لگا دیا گیا، اور یہ قانون بن گیا کہ جو بھی مسلمان ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا اس پر فائر کھول دیا جائے، اس کو گولی سے اڑا دیا جائے۔ چنانچہ لاہور کے اوپر مسلمانوں کا جمع غفیر مال روڈ پر ایک خونی لکیر لگا دی گئی کہ جو اس لکیر کو عبور کرے گا اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں نے ایک لکیر کو عبور کیا، دوسری لگا دی گئی، دوسری کو عبور کیا، تیسری اور آخری وارننگ دی گئی، آخری موقع دیا گیا کہ اس کے بعد موقع نہیں دیا جائے گا۔ میرے دوستو وہاں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی، ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کو ختم نبوت کا نعرہ لگانے کی وجہ شہید کر دیا گیا، تو ماں کا جواب کیا تھا؟ فرمایا آج کے دن کے لیے میں نے حبیب کو جنم دیا تھا، آج کے دن کے لیے میں نے حبیب کو جنم دیا تھا۔ میرے دوستو اسی ام عمارہ کی روحانی بیٹی پاکستان میں بھی تھی، وہاں لکیر لگی ہوئی، اب لوگ دیکھ رہے کہ کون جا کر کس لکیر کو عبور کرے گا۔ تو ایک ماں آئی، اس نے اپنے بیٹے کی کمر پر تھپکی دی اور کہا میرے بچے، میں نے تجھے آج کے دن کے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تجھے آج کے دن کے لیے پال پوس کر کے جوان کیا تھا،
جا کوئی مسلمان تیرے سے بازی نہ لے کر کے جائے، اس لکیر کو عبور کر۔ ختم نبوت کا نعرہ لگا اور سینے پر گولیاں کھا کر کے رسول اللہ کے قدم کے اندر پہنچ جا۔ وہ چنانچہ بچہ سعادت مند تھا، اس نے نعرہ لگایا، ایک شہید ہوا۔ اس ماں نے دوسرے بچے کو بھیجا، دوسرا شہید ہوا۔ اس نے تیسرے کو بھیجا، تیسرا شہید ہوا۔ اس نے چوتھے کو بھیجا، چوتھا شہید ہوا۔ پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ میرے دوستو، اس ایک ماں کے 7 کڑیل جوان بیٹے تھے، اس نے 7 کے 7 کو رسول اللہ کی ختم نبوت پر قربان کر۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ تقریباً 10,000 کے قریب مال روڈ پر مسلمانوں کے لاشیں گرے ہیں، 10,000 کے قریب۔ اس کے بعد جب یہ تاریخ ختم ہوئی تو مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کسی جلسے میں کہ حضرت آپ اس تحریک کو چلانے والے تھے، تحریک تو بظاہر ناکام ہو گئی، آپ نے اتنے لوگوں کو شہید کروا دیا، اتنے لوگوں کو بے گھر کروا دیا، اتنے لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ تو لاہوری نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا میں نے اپنے ایمان کی نظروں سے یہ نتیجہ دیکھ لیا، میں نے اپنے ایمان کی نظروں سے نتیجہ دیکھ لیا۔ فرمایا جتنے مسلمان جنہوں نے اس تحریک کے اندر شرکت کی، تھوڑی کی یا زیادہ کی، میں اپنے ایمان کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ کل اللہ قیامت والے دن ان تمام مسلمانوں کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ان تمام مسلمانوں کو بغیر حساب کتاب جنت عطا۔ میرے دوستو، ختم نبوت کا کام یہ کام نہیں ہے، یہ جنت کے ٹکٹ ہے اللہ کی قسم۔ حضرت تشریف فرما ہے اور تربیت یافتہ ہے حضرت مولانا قریشی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیر شریف والے، ان کی بڑی خدمات تھی، وہ بہت بڑے آدمی تھے۔ میرے دوستو، ان لوگوں سے پوچھئے، خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ختم نبوت کا کام کرنے والا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت کا آخری وقت تھا، اس وقت یہ ملفوظ ارشاد فرمایا۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر خود موجود تھے جب شاہ انور نے بات فرمائی، اور میں نے یہ بات سنی اپنے استاد علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حضرت کی زبانی یہ بات کو سنی۔ فرمایا حضرت بہت علیل تھے، تدریسی آدمی تھے، علمی آدمی تھے، لیکن فتنہ قادیانیت کی وجہ سے ایسے تڑپا اور مچلا کرتے تھے کہ اپنی ساری بقیہ زندگی وہ ختم نبوت کے نام وقت کی وہ شخص جو کبھی مسند حدیث پر بیٹھ کر کے قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگاتے تھے، وہ پیرانہ سالی کے اندر گلی کوچوں میں پھر کر، گلی اور بستی شہر اور گاؤں میں پھر کر لوگوں کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا رہے، اپنی چارپائی کو اٹھوایا، دیوبند کی مسجد کے محراب میں رکھوایا، طلباء کو اکٹھا کیا اور آخری نصیحتیں وصیتیں فرمائی۔ فرمایا میں نے جو تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ تاریخ اسلام میں مرزائیوں سے بڑا ارتداد کا فتنہ پیدا نہیں ہوا، اور فرمایا مسلمانوں اپنی تمام تر قوتیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صرف کر ڈالو، یہ ایسا جہاد ہے جس کا صلہ جنت ہے، اور میں اس صلے کا ضامن بنتا ہوں، میں اس صلے کا ضامن بنتا ہوں کہ جو شخص حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کرے، حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کرے، اللہ تعالیٰ کل بدلے کے لیے اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ ہم نے جب ابتدا کے اندر کام شروع کیا تو ہمارے لاہور کے ساتھی تھے، وہ میرے ساتھ جڑے، دیوانوں کی طرح ختم نبوت کا کام کرتے تھے۔ ہمارے لاہور میں لوکل بسیں چلتی ہیں، اب اس کے اندر لوگ وہ پھکی بیچنے کے لیے آتے ہیں، ریوڑیاں بیچنے کے لیے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بیچنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ لڑکا کیا کرتا، بالکل نوجوان سا تھا، یہ بس میں چڑھتا، لوگوں کے سامنے ختم نبوت کی بات کرتا، لٹریچر تقسیم کرتا، نیچے اتراتا، اگلی بس آتی اس میں دعوت دیتا، لٹریچر تقسیم کرتا، نیچے اتراتا، دکانوں پر جاتا، جس نے شیطان رکھی ہوئی اس کو سمجھاتا کہ بھئی یہ قادیانیوں کی ہے، یہ مرزائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو۔ رمضان کا مہینہ تھا، میرے پاس آیا
اور مجھے آگے کہتا کہ شاہ جی مجھے مبارکباد دے. میں نے کہا کس بات کی؟ کہا مجھے آج خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور کہا میں حضور کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھا، بقیہ باتیں مجھے یاد نہیں، لیکن آخری بات مجھے بڑی اچھی طرح یاد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، میرا نام لے کے فرمایا، قاسم اس کا نام تھا. حضرت نے فرمایا کہ قاسم، نوجوانوں کو ختم نبوت کے کام کے لیے تم تیار کرو، ان کی جنت کی ذمہ داری ہے. جی تو میرے دوستو، ختم نبوت کی پہرے داری، ختم نبوت کی چوکی داری، یہ جنت کے ٹکٹ. اور ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے اس پر اپنی جان بھی لگائی ہے، اپنا مال بھی لگایا ہے، اپنا وقت بھی لگایا ہے، صلاحیت بھی لگائی ہے. 74 کی جب تحریک چلی، علامہ بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ جب مدرسے سے نکل رہے تھے تو حضرت نے مفتی احمد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں چابیاں تھمائی مدرسے کی، اور کہا کہ مفتی صاحب دعا کرنا کہ اللہ تحریک کو کامیاب کر دے. فرمایا اگر تحریک کامیاب ہوگی تو بہت اچھا، اگر نہ ہوئی تو میں اپنا کفن ساتھ لے کر کے جاؤں گا، میری لاش واپس آئے گی، میں نہیں واپس آؤں گا. میرے دوستو، اس پر بڑی قربانیاں لگی ہیں. 53 کی تحریک میں بڑی قربانیاں لگی، ہزاروں قربانیاں لگی، ہزاروں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. پھر یہ آج ہمارے لیے آسان ہو گیا کام کرنا. تو میرے دوستو، آج خون نہیں لگے گا، آج شاید قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہیں کرنی پڑے گی، تو اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرے کون سے بندے کیسے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارا خون نہ لگے، پسینہ تو لگ جائے. جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے نہ جائے، اپنی زبان کو استعمال کر لیں، اپنے تعلقات کو استعمال کر لیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر لیں. تو میرے دوستو، کیا خیال ہے کہ ختم نبوت کی چوکیداری کر کے ہمارے اکابرین نے جو یہاں تک کام پہنچا دیا، ہم اس کو آگے لے کر کے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ انشاءاللہ سب ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ رضی. بس یہاں پر بیٹھ کر کے اپنے اکابر کے سامنے ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری اور چوکیداری کریں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.